میری گاؤں میں ایک چھوٹی سی شاپ تھی جس سے میں اپنا اور اپنی فیملی کا گزر بسر کیا کرتا تھا، مگر کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے مجھے وہ اپنی شاپ بند کرنی پڑی۔ پھر آئر میں وہاں سے لاہور شفٹ کر گیا۔ اپنی بیوی بچوں کو اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ابھی میرا خود کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھے وہاں کہاں جاب ملے گی اور میں کہاں رہوں گا۔ اس لیے میں فیملی کو ساتھ لے کر نہیں گیا وہاں۔ کیونکہ میرے پاس جاب نہیں تھی تو مجھے اپنے رہنے کا بھی ٹھکانہ کرنا تھا۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے وہاں ایک مناسب کرائے میں کمرہ کرائے پر مل گیا، جہاں میں پہلے دن ہی جا کر شفٹ ہو گیا۔ وہ کمرہ کو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن بہت مناسب کرائے میں مل گیا تھا۔ سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھی اور وہ کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر ہی کچن تھا، واش روم تھا اور کمرے کا مین ڈور سے سیڑھیاں نیچے کے پورشن میں جاتی تھی اور نیچے کا پورشن خالی تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک ہاسپٹل کی بیک سائڈ لگتی تھی اور وہ جگہ تھی جو میرے کمرے سے نظر آتی تھی۔ وہ انہوں نے کچرا کنڈی ٹائپ بنا رکھی تھی اور اس کے اوپر بھی چھت تھی اور ٹین کی چھت۔ اس چھت کے اوپر ساتھ میں لگا ایک بور کا درخت تھا جو کہ کافی پرانا تھا، جس کی جڑیں اس ٹین کی چھت پر گرتی تھیں۔ اس کی چھت پر ایک کوفن باکس بھرا ہوا تھا جو شاید ان ہاسپٹل والوں نے اس کچرا کنڈی کی چھت پر پھینک رکھا تھا۔ اس ہاسپٹل کی بیک کا مناظر اتنا کریپی تھا کہ دن میں بھی اسے دیکھ کر بہت خوف آتا تھا۔ وہ بہور کا پرانا سا درخت، وہ کچی کنڈی کی چھت اور اس کے اوپر پڑا وہ کوفن باکس بہت ہی کریپی لگتا تھا۔ اچھا، اور بتاتا چلوں، اس سے آگے ایک بلڈنگ تھی جو کہ اس ہاسپٹل کا مینٹل وارڈ تھا، جہاں پر سارے پاگل رہتے تھے اور وہ وہاں پر مجھے اکثر وارڈ میں نظر آیا کرتے تھے۔ اور جس گھر میں میں شفٹ ہوا تھا وہ بہت پرانا گھر تھا، جیسے مائگریشن سے پہلے ہی بنوا۔ وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ بھی بہت ڈرونی لگتی تھی۔ اس میں وہ ہاسپٹل تھا کہ میں کیا بتاؤں، بہت عجیب لگتا تھا۔ مجھے وہاں رہنا تھا لیکن مجبوری تھی۔ اتنے مناسب کرائے میں مجھے وہ کمرہ مل گیا تھا۔ میں صبح گھر سے نکلتا، شام کو گھر واپس آتا۔ مجھے ایک بڑے سے اسٹور میں سیلز مین کی جاب ملی۔ اس کی ٹائمنگ صبح 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ہوا کرتی تھی۔ رات 11 بجے آ کر میں اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ میں سو جاتا تھا۔ اکثر میں جب 11 بجے اپنے کام پر جا رہا کرتا تھا تو میری اکثر سامنے مینٹل وارڈ کی بلڈنگ پر نظر پڑ جایا کرتی تھی، جہاں کچھ پاگل اکثر بیٹھے مجھے نظر آتے۔ جیسے ہی میرا ان سے آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا تو مجھے کہتے، ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم تمہیں اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں گے۔ کوئی کہتا، میں تمہارا نام ساری جائیداد کر دوں گا۔ وہ عجیب سی باتیں کیا کرتے تھے۔ مجھے اکثر ہنسی بھی آ جایا کرتی تھی اور افسوس بھی ہوتا تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا گزری جو یہ بیچارے آج پاگل ہو چکے ہیں۔ وہ مینٹل وارڈ کی بلڈنگ مجھے اپنے ونڈو سے بھی نظر آیا کرتی تھی اور میں وہاں مجبوری میں رہ رہا تھا کہ کب میرے حالات کچھ بہتر ہوں میں یہ ایریا چینج کروں۔ دن نہیں لگتا تھا وہاں رہنے میں۔ کچھ دن تو ٹھیک گزرے، پھر ایک رات تیز بارش ہونے لگی۔ میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی چارپائی اس ونڈو کے ساتھ ہی لگا رکھی تھی کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ بارش کی آواز اتنی خوفناک تھی، لیکن آگے اور بھی کچھ ہونے جا رہا تھا۔ فانی بارش کی آواز میں ایک اور عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے ٹک ٹک۔ وہ آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں نیند میں تھا، ڈیٹ بن کے پڑا رہا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کے دیکھوں یہ آواز کیسی ہے۔ رات کے 12 سے 1 کا ٹائم ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا،
صرف بارش کی آواز، اور اس میں وہ آواز مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ پھر آخر کار ہمت کی، اپنے بستر سے اٹھ کر اس ونڈو سے باہر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوفن باکس جو انہوں نے اس چھت پر رکھا تھا، اس سے وہ ساؤنڈ کی ریٹ ہو رہا تھا، وہ ٹک ٹک کا ساؤنڈ، کیونکہ اس کی چھت بھی ٹین کی تھی۔ مجھے لگا شاید ہوا سے ہل رہا ہے، لیکن وہ آواز مجھے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ تیز بارش، وہ سامنے بہور کا درخت، اور وہ کوفن باکس کا اس طرح ہلنا، مجھے اندر ہی اندر ڈر بھی لگا، لیکن یہی سمجھا کہ بارش ہو رہی ہے اور اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں۔ کوفن باکس میں ہل رہا ہے، اس نظر سے میں نے سامنے دیکھا اور ونڈو بند کر دی، اور میں نے ہاسپٹل کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید سب سو رہے ہیں۔ عجیب غریب ماحول تھا۔ میں نے تو دوبارہ ونڈو بند کی اور لیٹ گیا، لیکن وہ پوری رات مجھے آواز آتی رہی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے کام پر چلا گیا، ویسے ہی ان پاگلوں کے وارڈ پہ بیٹھے پایا، کچھ کہکے لگا رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، بالکل عام روٹین میں۔ میں اپنے کام پر چلا گیا، رات کو ایسے ہی واپس آیا۔ اس دن میں اور رات میں بھی بارش ہوتی رہی۔ کیسے تیسے اپنے گھر پہنچا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کھانا وغیرہ میں باہر کھایا کرتا تھا۔ رات کو اسی پہر وہ ٹک ٹک کی آواز مجھے پھر سے آنے لگی، لیکن آج اس بارش کے شور میں وہ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ان پاگلوں کی ہیبت ناک قسم کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ وہ پاگل کھڑکی میں کھڑے بہت بڑی تانا چپک کر رہے تھے۔ دیر کی اٹکا، اب میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں کھڑکی سے باہر دیکھوں۔ جیسے ان پاگلوں نے کچھ دیکھ لیا، ان کو ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پاگل بہت بری طرح چیخیں مار رہے تھے، ان کی چیخوں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا، اور اس طرح کی چیخیں مار رہے تھے جیسے انہیں کچھ نظر آ رہا اور ان کو ڈر لگ رہا ہو۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ونڈو کھول کر دیکھوں کہ وہاں انہوں نے کیا دیکھ لیا۔ میں نے ونڈو کھولی اور اس مینٹل وارڈ کی بلڈنگ کو دیکھا، جہاں کافی پاگل کھڑے اس طرف دیکھ کر چیخیں مار رہے تھے جس طرف وہ کوفن باکس تھا اور وہ وارڈ کا درخت۔ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ سرور وہاں کچھ تھا، میں نے ایسا سوچا۔ تھوڑی ہمت کی اور اونچی ہوا، کیا دیکھتا ہوں، ایک دل دہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ اس کوفن باکس سے بونے نما لوگ کھیل رہے تھے، ان کے کھیلنے سے وہ ہل رہا تھا جس سے وہ آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے وہ آواز بہت ڈرونی لگ رہی تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور ساتھ وہ چیخوں کی آواز جو پاگل انہیں دیکھ کر چیخ رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ بہرحال اتنا خوفناک تھا وہ منظر کہ شاید اگر آپ وہاں ہوں تو آپ برداشت نہ کر پائیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میں یہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ بند دوبارہ کر دی میں نے کھڑکی۔ باہر وہ چیخوں کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ کوفن باکس کی آواز بھی۔ اس خاموشی میں اس بارش کے علاوہ وہ دو آوازیں بہت ہی گونج رہی تھیں۔ پھر اچانک ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے ایک پرانا کرین کا ڈبہ جو میرے پاس بھرا ہوا تھا، میں نے اٹھایا، اس کو کھولا، نشانہ باندھ کر زور سے اس کوفن باکس پر مارا اور فوراً ونڈو کے نیچے چھپ گیا۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ کرین کی ڈبی جا کر اس کوفن باکس پر ٹکرائی، اور جیسے ہی آواز آئی وہ کوفن باکس سے ہلنا بند ہو گیا، اور وہ پاگلوں کی چیخ، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی اور صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ یہ اس سے اور ڈر لگنے لگا۔ کچھ دیر میں اپنے بستر میں لیٹا رہا، اور اب مجھے خاموشی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
میں دوبارہ سے ہمت کی اور اس ونڈو سے باہر دیکھا۔ وہ بونے نما لوگ، وہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا تو دل پھٹنے والا ہو گیا۔ اب ان کی متوجہ مجھ پر ہو چکی تھی۔ شاید انہوں نے مجھے پہلے نہیں دیکھا، پہلے میں نے یہ حرکت کر دی۔ اب میرے ذہن میں یہ چیز آنے لگی، میں نے اس محلوق کو چھیڑ دیا، شاید اب یہ میرے پیچھے پڑ جائے۔ اور وہی ہوا جو آگے میرے ساتھ بہت کچھ ہونے جا رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے، میرا تو دل بہت ڈر گیا۔ اب وہ پاگل بھی ڈر گئے تھے، وہ پاگل بھی خاموشی سے دیکھتے رہے۔ میں پھر سے ڈر کر نیچے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان پاگلوں کی چیخ پھر سے سنائی دینے لگی۔ میں ونڈو سے پھر تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا، صرف اس بلڈنگ کو دیکھنے لگا۔ مجھے وہ بور کا درخت اور وہ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں وہ بونے کھڑے تھے۔ میں ان پاگلوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پاگل اب کسی اور ڈائریکشن میں چیخ رہے تھے۔ میرے نیچے والے گھر کا صحن تھا، جیسے وہ میرے صحن کی طرف دیکھ کر چیخیں مار رہے تھے، جیسے انہوں نے وہ بونے میرے نیچے والے گھر کے صحن میں نظر آ رہے ہوں۔ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ سمجھ تو میں چکا تھا کہ میرے صحن میں ہی کوئی گھر پر ہے۔ میں نے ہمت کی اور نیچے کی طرف جھانکا۔ وہ سوارے بونے اوپر مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب میں نہ کہیں بھاگ سکتا اور نہ کچھ کر سکتا۔ ان سب سے زیادہ ان پاگلوں کا چیخنا مجھے اور زیادہ ڈرا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور پختہ ایمان کے ساتھ کچھ دیر میں خاموش ہونے لگی، وہ پاگل بھی خاموش ہو گئے اور جیسے میرے نیچے والے گھر سے کوئی باہر گیا ہو۔ تسلی کرنے کے لیے میں نے ونڈو سے نیچے جھانکا۔ اب نیچے صحن میں کوئی نہیں کھڑا تھا، لیکن میں نے پوری رات ڈر ڈر کر گزاری۔ صبح میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں کہیں اور رہوں گا، لیکن چونکہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس ٹائم، مجھے بڑے مشکل سے ایک نوکری ملی تھی جسے میں گنوانا نہیں چاہتا تھا، اور اتنے کم کرائے میں وہ گھر مجھے ایک غنیمت ملا ہوا تھا۔ پورا دن کام کرتا رہا۔ اب میرے دماغ سے وہ چیز نکل چکی تھی کہ مجھے گھر جا کر وہاں رہنا ہے۔ میں نے اس کو تنگ نہ کرنا چاہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور اس دن رات کو میں تھکا ہوا آیا اور حسب معمول اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے چاروں طرف پھونک ماری اور سو گیا۔ رات کو مجھے اس پہر وہی ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی اور وہ پاگلوں کے چینخوں کی آواز اسی طرح جو مجھے پیر میں آ رہی تھی۔ وہ پاگلوں نے مجھے ڈرا دیا۔ میں نے ونڈو نہیں کھولی اور ایسے ہی پڑا رہا۔ نہ جانے صبح کب ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ معاملہ 3-4 دن تک ایسے ہی چلتے رہے۔ اب مجھے عادت ہو چکی تھی شور کی۔ رات کو اس پہر وہ شور ہوتا اور اسے اگنور کرتا، لیکن معاملات یہاں تک نہیں رکے۔ معاملات یہاں تک بڑھ گئے کہ ایک رات مجھے اپنی چھت پر شور سنائی دینے لگا، جیسے کہیں لوگ قدموں کے ساتھ چل رہے ہوں۔ ان کے قدموں کی آواز میں صاف سن سکتا تھا۔ کافی لوگ تھے اور آپس میں ایک عجیب سی زبان میں بات کرتے رہے۔ ان کی لینگویج میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہی پاگلوں کا شور سنائی دینے لگا۔ اف، یہ پاگل تو میری اور جان نکال دیں گی۔ میں نے ونڈو کھولی اور اسی مینٹل وارڈ کی بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ وہ پاگل اب کی بار میری چھت کی طرف دیکھ کر چیخ مار رہے تھے۔ میں تو سمجھ گیا تھا کہ اب شاید وہ بونی میری چھت پر ہے۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، زور زور سے پڑھنا شروع کر دی۔ پھر اسی دوران میں نے رکھ کر ایک اونچی آواز میں بولا کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اس رات غلطی ہو گئی مجھ سے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ مجھے تنگ کرنا چھوڑ دو۔ میں یہاں اپنے بچوں کا حلال رزق کمانے آیا ہوں، لیکن
مجھ سے غلطی ہوگی تو کیا آپ لوگ مجھے معاف نہیں کرو گے؟ یہ بات کہی اور پھر سے آیت الکرسی پڑھی۔ مجھے اپنی چھت سے قدموں کی آواز کم ہونے شروع سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی وہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے میری چھت سے اتر رہے، ٹائم گزرتا رہا، وہ پاگلوں کی آوازیں بھی رک گئی۔ میں نے ونڈو سے باہر جھانکا تو جس جگہ کوفن باکس پڑا تھا وہاں مجھے ٹین پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ بونے اب اس چھت پر چڑھ گئے تھے اور وہاں سے اس پیڑ کے درخت پر، وہ شاید اس پیڑ کے درخت پہ بیٹھے تھے۔ مجھے بہت خوف آیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ایک صاحب ان کے پاس گیا۔ میں نے انہیں پورا معاملہ بیان کیا۔ انہیں کہا تم نے انہیں چھیڑ دیا ہے، تم اب گھر چینج بھی کرو گے تو یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مولانا صاحب اب کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، اللہ کی کلام میں بہت برکت ہے، میں تمہیں کچھ فرد دے رہا ہوں، اسے کچھ 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونکنا اور وہ پانی اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور نوٹ کیا کہ اب وہ مجھے تنگ نہیں کر رہے، لیکن اتنا ان رات کے اسی پہر مجھے اس کوفن باکس کے کھڑکنے کی آواز رات کو سنائی دیا کرتی تھی اور کبھی کبھار ان پاگلوں کی چیخیں بھی، لیکن اب اس ماحول میں ڈل چکا تھا۔ کچھ عرصہ میں وہاں رہا۔ 5-6 مہینے بعد میں نے ایک اور جگہ ایک اور ساتھی کے ساتھ بدل لی اور اللہ اللہ کر کے جگہ سے میری جان چھوٹی۔ بہرحال یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اگر آپ اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی اور سٹوریز سے آپ جانتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔